نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. محترم صدر جلسہ اور تعلیم زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ضمن میں گفتگو کروں. ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے اپنے نبی کی شان بیان کروں گا، اور ایک یہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی طبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی امام نبی کی شان بیان کرے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کو ختم رسول کی وہ شان بتاؤں جو عرش پر خود خدا نے بیان کی تھے. خدا سے بہتر تو کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا. میرے دوستوں، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے، لیکن جو بھی آیا ان سب کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ان سب انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا. لیکن قربان جو اپنے نبی پر، اپنے محبوب پر، کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش سے پہلے ہوا. میرے دوستوں، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اماں نبی کی شان بیان کرو. تو اماں فرماتی ہے، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں. تو قرآن کھولو اور دیکھو، قرآن کے ہر صفحے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمد جبل بکھرا پڑا ہے. قرآن کھولو تو صحیح. تو بس میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بیان کر. تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی. قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمہ سے شروع کرتا ہے. میرے دوستوں، قرآن کے ہر لفظ میں میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کی چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا. جب میرے نبی کی سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا. جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا. جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا. جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا. جب میرے نبی کی دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا. جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا. لیکن جب میرے نبی کی خود اپنی باری آئی تو قرآن نے بھی کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. ایسا ذکر اونچا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے جس کسی کے ساتھ بھی مخاطب ہوئے ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب کیا. لیکن قربان جو اپنے نبی پر، اپنے محبوب پر، کہ جب ان کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان کا نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہا کہی یا ایھا النبی کیوں کہا، کہی یا ایھا الرسول کہا، کہی یا ایھا المزمل کہا، کہی یا ایھا المدثر کہا، کہی طٰہٰ کہا، کہی یاسین کہا، کہی شاہد کہا، کہی بشیر کہا، کہی نذیر کہا، کہی داعی اللہ کہا، کہی سراجا منیرا کہا. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل کا طواف کر اے جنت. میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.